اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ربی جو رب ہے، عالمین پورے عالمین کا، عالمین کسے کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کا۔ الحمد، حمد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بکس میں بھی حمد والا لفظ پڑھتے ہیں، ہا میم دال، حمد۔ حمد کس سے نکلی ہے؟ تعریف سے۔ الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ربی جو رب ہے، پالنے والا ہے، عالمین تمام جہانوں کو، تمام عالم کو۔ عالمین کیا ہے؟ سارے جہاں، عالم کی جمع عالمین ہے، ٹھیک ہے، جس میں دنیا کی تمام مخلوق آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ فاتحہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن مجید میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آسمان سے ایک فرشتے نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، آپ کو اللہ تعالی نے 2 نور دیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور کیا تھا؟ وہ تھا سورۃ فاتحہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا نور کیا تھا؟ وہ تھا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل سے لے کے القوم الکافرین تک، ٹھیک ہے، یہ 2 نور دیے گئے تھے۔ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا۔ یہ ہمارے پاس جو صورت ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے، اب مطلب کہ جو بھی مریض ہے اس کے لیے شفا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صبح اور شام جو ہے سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے اپنے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو بچھو نے ڈس لیا ہے تو وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے، تو موت کے سوا ہر چیز سے حفاظت مل جائے گی۔ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے اسماء مبارکہ اور ان کی وضاحت بھی ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء کرام نے 24 نام گنوائے ہیں، جو یہ ہیں 24 نام انہوں نے گنوائے ہیں، لیکن ہم کچھ ناموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ، فاتح فتح سے بنا ہے، جس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھولنا، ٹھیک ہے، ابتدا کرنا، ٹھیک ہے، کسی کام کی شروع کرنا۔ چونکہ اس صورت سے قرآن کھلتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس سے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اسے سورۃ فاتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورت اسے سورۃ الحمد، حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کی گئی ہے۔ سورۃ الشفا، شفا کا مطلب کسی مرض سے صحت و تندرستی۔ سورۃ فتح میں بہت سی روحانی بیماریوں، شرک، تکبر، حسد وغیرہ اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اسی لیے اسے سورۃ شفا بھی کہتے ہیں۔ ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ ام کا معنی کیا ہے؟ اصل اور جڑ کے ہیں، اور یہ سورت بھی پورے قرآن مجید کے لیے اصل اور جڑ، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ام الکتاب، یعنی یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس کا معنی بھی وہی ہے کہ یہ سورت قرآن پاک کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، اور فتح کا معنی ہم نے پڑھا۔ اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں نا، اسی وجہ سے اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی جڑ۔ اسے کتاب بھی کہتے ہیں، کتاب قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ کچھ اس کے نام پڑھ لی کہ اسے کیا کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے السبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 7۔ مثانی کے معنی بار بار تلاوت کی جانے والی، چونکہ سورۃ فاتحہ میں 7 آیت ہیں، اور یہ آیتیں بار بار نماز میں کیا کی جاتی ہیں؟ دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، مطلب 7 مرتبہ پڑھے جانے والی، ٹھیک ہے، سورت۔ الحمدللہ، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا لفظ الحمد لایا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بہت بڑا درجہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اس نے جو کچھ پایا اس سے بہتر چیز دیتی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری چیز حدیث میں ہے کہ اگر
ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو مل جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے. زبان سے الحمدللہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ایک نعمت ہے. مطلب آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو آپ اس پہ الحمدللہ کہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے نا. اپنی مطلب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے, ٹھیک ہے, رحمت دی ہے, برکت دی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے الحمدللہ کہا تو تم شکر ادا کر کے اللہ کی رحمت و برکت کے حقدار بن گئے, ٹھیک ہے. مطلب اتنی الحمدللہ کی برکتیں ہیں, فضیلت, ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم, بے حد مہربان, نہایت رحم کرنے والا, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. الرحمن, رحمان اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے کسی کو صرف رحمان کہنا جائز نہیں ہے, اور ہر مسلمان و کافر اور ہر زندہ و مردہ پر روزے اول سے روزے آخر بلکہ قیامت کے بعد بھی ہر بندے پر اپنا خاص رحم کرنے والا ہے. روزے جزا کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن کا مالک. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر نیک و بد کو اس کے عملوں کا بدلہ دیں گے. دنیا اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے. اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بھی نیکی اور بدی کا اچھا یا برا اثر ہوتا ہے. یہ جو دنیا میں ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں, یہ اصل نعمتیں اور اصل مصیبتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ ان نعمتوں اور مصیبتوں کی ہلکی سی جھلک ہے. ہمیں دنیا میں کتنی کتنی ہم پر آزمائشیں آتی, یہ ہمارے پاس ایک جھلک ہے صرف, جو آخرت میں ہمیں ملیں گی. دنیا تو اصل میں امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. جس کا آخرت پر یقین کامل ہو وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے, اور جس کا یقین نہ ہو وہ کافر ہے. اس کی جنت بھی یہ دنیا ہے اور دوزخ بھی, وہ اسی دنیا کو سمجھتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے, لیکن بندے کو بھی تھوڑا سا اختیار حاصل ہے اپنے کاموں کی انجام دہی میں. اس لیے انسان کو سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہے, میں بھی کچھ اختیار رکھتا ہوں, لیکن آخرت میں یہ معمولی سا اختیار بھی نہ ہوگا. سب اختیار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مالک کا لفظ استعمال کیا ہے. اسے پورا اختیار ہے کہ وہ مجرم کو بخش دے یا سزا دے.